اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوط کو بھیجا اس قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی، حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عامورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انکم لتاتون الفاحشۃ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو، یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو۔ وتاتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو، یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اسی طرح عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ، کہاں آباد تھے۔ بزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن تھے، خوش تھے۔ فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے، لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں، اور کتنے ٹریلین
وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے۔ تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستبصرین، یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفعال، دیکھنا، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا۔ Is that all? Is death the end of our existence? کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کتنا وقت تو گزر گیا، بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کیلا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہی زندگی ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہے؟ یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ زندگی تو ابدی ہے۔ یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے، اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، 3 گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔